آج دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو پیغام آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو اپنی آواز کا استعمال کرنے، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے اور آپ کی روح کو تازہ کرنے میں مدد دے گا۔ اگر آپ پادری کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں walkingbifit.tv کے ان ڈیمانڈ پیج پر یا ہماری ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ آج ہم جو نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے وادیاں اور چوٹیاں۔ ہم ان تجربات، آزمائشوں اور صحراؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پادری ڈوائن واقعی آج کے پیغام برداشت میں سچائی کو کھول رہے ہیں۔ آج میں پیغامات کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا میں کتنا کرنے والا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی کچھ ختم نہیں کرتا۔ تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کتنی دور چلتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے آزمائشوں، تجربات، امتحانات اور صحراؤں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آزمائشیں، تجربات، امتحانات اور پھر صحرا کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب اس سے گزرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یسوع کو آزمایا گیا تھا؟ یسوع نے صحرا میں 40 دن شیطان کی آزمائش میں گزارے تھے۔ پہلا پطرس پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ آپ میں سے کتنے طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزرے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان امتحانات اور آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ابدی انعام ہوگا۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے ہم سے کبھی وعدہ نہیں کیا کہ زندگی امتحانات، تجربات، صحراؤں اور آزمائشوں کے بغیر ہوگی۔ در حقیقت جب یسوع اپنا کلام ختم کرتا ہے جو وہ پہاڑ پر کرتا ہے، واقعی یہ سب سے بڑا کلام تھا جس کی کبھی تبلیغ نہیں کی گئی تھی۔ وہ اس پر ختم ہوتا ہے کہ متی 7 باب کی 24ویں آیت میں، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکرے لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور برباد ہو گیا۔ اب آپ غور کریں، یسوع کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سننے والے اور عمل کرنے والے ہیں، یا اگر آپ کلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو سیلاب آنے والا ہے، بارشیں ہونے والی ہیں، ہوائیں چلنے والی ہیں۔ امتحانات اور آزمائشوں کے بغیر کوئی بھی زندگی سے نہیں گزرتا۔ در حقیقت یسوع نے کہا آپ کی زندگی میں طوفان آنے والے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو اس کے کلام پر استوار کرتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ طوفان سے گزر جائیں گے۔ امثال کے 10 باب کی 29ویں آیت میں ہر ہفتے آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن جینی ہر روز مجھ سے بات کرتی ہے۔ وہ کئی سال پہلے مجھے اس آیت پر لے کر آئی تھی، خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ، لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جینی نے کہا کہ جب آپ خدا کی راہ میں کچھ کرتے ہیں تو یہ آپ کو مضبوط کرے گا اور برکت دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا کا یہ طریقہ ہے، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ آپ آزاد ہو جاتے ہیں اور برائی کے بدلے میں برائی کرنے کے چکر کو توڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ اسے خدا کے طریقے سے کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو تقویت دیتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ بائبل خدا کی بادشاہی میں وہاں ہونے کے بارے میں بات کرتی ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے پھل حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک ابدی ایمان ہے اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب آپ گرجا گھر جاتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے، عبرانیوں 10 باب کی 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ لیکن جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے اور آپ دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے کام خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے، اور بائبل کہتی ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کی عظمت کرتے ہیں۔ جب ہمیں خدا کی روح کی طرف سے کوئی جھٹکا ملتا ہے اور ہم اس جھٹکے کو مانتے ہیں تو ہم اسے خدا کے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم خدا کی چیزوں کے بارے میں زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، ہم بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ خدا کو خوش کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں
خدا ہمیں برکت دیتا ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے اور ہم اس کا خدا کے کلام سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہم اس چیز کے خلاف مضبوط کھڑے ہوتے ہیں۔ شیطان آپ کو بتاتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ آپ کو کمزور محسوس ہوتا ہے تو آپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب آپ اسے خدا کے طریقے سے کرتے ہیں تو یہ آپ کو تقویت دے گا، آپ کو برکت دے گا۔ زبور 105 میں یہ یوسف کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب یوسف کو اس کے بھائیوں نے کچھ غلام تاجروں کو بیچ دیا۔ زبور 105 میں لکھا ہے، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، لہٰذا وہ ایک امتحان سے گزرا، وہ ایک ایسے وقت سے گزرا جہاں اس کا ایمان ثابت ہوا، اور اس کے نتیجے میں خدا اسے اثر و رسوخ اور ترقی کے ایک زبردست مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے حالات، ہمارے رویے، ہمارا ایمان، ہماری محبت، ہم جس بھی حالات میں ہوں، اس کے درمیان خدا کی خدمت کرنا، یہ ہمیں مضبوط بنانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ آج میں اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں گرجا گھروں میں شاذ و نادر ہی بات ہوتی ہے، اور میں آپ سے دکھ اٹھانے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل دکھ اٹھانے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس بارے میں گرجا گھروں میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ اب جب شاگرد انجیل کی منادی کر رہے ہیں اور رہنما سرزنش کر رہے ہیں تو وہ اعمال 5 باب اور اس کی 41ویں آیت میں کہتا ہے، بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اب غور کریں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ وہ یسوع کے نام کے لیے دکھ اٹھانے کے لائق شمار کیے گئے تھے۔ اب ہمیں خدا کی بادشاہی، راست بازی اور اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایسا دکھ اٹھانا ہے جو مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور آج جو میں یہ پیغام دے رہا ہوں یہ خاص اسی بارے میں ہے کہ ہم مسیح کے لیے دکھ اٹھانے کے لائق بنے۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ مجھے یہ ایک طرح لگا کہ واقعی آپ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ آیت پسند نہیں ہے۔ کسی نے کہا، مجھے شیطان سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ شاید اسی لیے تھا کہ آپ اسی سمت جا رہے ہیں۔ دیکھو، کیونکہ جب آپ مخالف سمت میں بڑھنا شروع کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ وہاں مخالفت ہوگی۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم راست بازی کی خاطر دکھ اٹھائیں گے۔ متی 5 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اب یسوع اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جب ہم اس کے نام کی خاطر، بادشاہی کی خاطر، راست بازی کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں تو اس نے کہا کہ تم مبارک ہو۔ عبرانیوں 11 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ وہی کہتا ہے، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑھنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائشوں میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھالیں اوڑھے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گھڑوں میں آوارہ پھرائے گئے، اور اگرچہ ان سب کے ایمان کے سبب اچھی گواہی دی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو خوش کیا، اور یسوع کے مطابق وہ مبارک ہیں، وہ خوش ہیں، ان پر رشک ہوتا ہے۔ عبرانیوں 11 باب میں لکھا ہے، اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی گئی چیزیں نہ ملی۔ اب جس وعدے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ خدا کی بادشاہی کا وعدہ ہے۔ بائبل کہتی ہے، عبرانیوں 11 باب، کہ ابراہم ایک ایسے شہر کی تلاش میں تھا جس کا بنانے والا اور کھڑا کرنے والا خدا آسمانی یروشلم ہے، لہٰذا انہوں نے سب کچھ حاصل نہیں کیا کیونکہ یسوع ابھی تک روح
جان اور بدن کو چھڑوانے کے لیے واپس نہیں آیا۔ اب 40ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا نے پیشوانی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں، کیونکہ جب یسوع واپس آئے گا مسیح میں مردے پہلے جی اٹھیں گے اور پھر ہم میں سے جو زندہ ہیں اور باقی ہیں وہ ہوا میں خداوند سے ملنے کے لیے اٹھائے جائیں گے، اور اسی طرح ہم ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ تو لیکن یہ لوگ ایمان سے جی رہے تھے، لیکن ان پر ظلم ہوا، ان میں سے بہت پر ہوا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ گھوم رہے ہیں، وہ صرف بھیڑ کی کھالوں میں ملبوس ہیں، وہ غاروں میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اچھی گواہی حاصل کی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ خدا کی بادشاہی کے لیے کیا۔ انہوں نے یہ سب راست بازی کے لیے کیا، اور ایمان صرف خدا کی طرف سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ذریعے آپ کو رد کیا جا سکتا ہے۔ ایمان سے سنیے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان سے ایسے ریاستوں کو بنایا ہے اور خدا کی بادشاہی کے لیے تیسری دنیا کے ملک چلے گئے ہیں تاکہ وہ خوشخبری کی منادی کر سکیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا کو پسند ہے اگر آپ مسیح میں خدائی زندگی گزاریں گے تو آپ ستائے جائیں گے۔ آپ خوشخبری کے لیے کچھ ترک کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کو پسند ہے۔ پہلا پطرس 2 باب کی 19ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ خدا کے سامنے قابل ستائش ہے۔ اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں اور آپ کو مسترد کر دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کو صحیح کام کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ لہٰذا آپ صحیح کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ قابل ستائش ہے کیونکہ یہ خدا کو خوش کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ حصہ ہے جو کسی کو پسند نہیں۔ پہلا پطرس میں لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو۔ ہمیں کیا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے؟ ہمیں صحیح کام کرنے، ہمیں راست بازی کے لیے بلایا گیا ہے، اور پھر لوگ اسے مسترد کر دیں اور پھر نتیجے کے طور پر آپ کو مسترد کر دیں۔ اور بائبل اس کے لیے کہتی ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں۔ دنیا کبھی نہیں سمجھے گی کہ خدا نے تمہارے اندر کیا رکھا ہے۔ دنیا خدا کی بادشاہی کو کبھی نہیں سمجھتی۔ دراصل یسوع نے نیکودیمس سے کہا، یوحنا 3 باب کی 3 آیت میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، آپ اسے نہیں سمجھ سکتے، آپ اسے مسترد کرتے ہیں۔ پہلا پطرس 2 باب کی 20 سے 21 آیت میں لکھا ہے، ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ لہٰذا ہمیں راست بازی کرنے، صحیح کام کرنے اور اس کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ابھی پچھلے 10 دنوں میں مجھے ایک فون آیا۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میرا ایک رشتہ دار ہے جسے اپنی جنس سے متعلق مسائل درپیش ہیں۔ اس نے کہا، لیکن یسوع نے ہم جنس پرستی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک لحاظ سے سچ ہے۔ اس نے ناپاک روحوں کے ساتھ معاملہ کیا جو جنسی طور پر ٹیڑھی روحیں ہیں۔ میں نے کہا لیکن یہی وہ نہیں ہے جو یسوع نے کہا۔ یہ خدا کا کلام ہے، پوری بائبل خدا کا کلام ہے۔ مسیحی بائبل کہتی ہے یہ تمام صحیفہ خدا کی سانس سے بھرا ہوا ہے، یہ خدا کے الہام سے ہے، اور یہ عقیدہ ملامت کے لیے ہمیں صحیح طریقہ سکھانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہٰذا میں نے اسے پہلا کرنتھیوں 9 باب کا حوالہ دیا جو کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ دیکھو، ہم ان مسائل پر ثقافتی موقف نہیں لے سکتے جو خدا کی بادشاہی کے مسائل ہیں۔ وہاں جو مسائل ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں۔ اب سیاست میں داخل ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ سیاسی مسائل نہیں ہیں، یہ خدا کی بادشاہی کے مسائل ہیں۔ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ ایمان کی وجہ سے راست بازی کی خاطر، خدا کی بادشاہی کے لیے اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں۔ اب کوئی بھی امتحان ہو، آزمائش ہو، کچھ بھی ہو، یہ یاد رکھیں
کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ پہلا پطرس اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جب آپ کسی چیز سے گزرتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا بھائی چارہ جو کہ خدا کی بادشاہی ہے، تمام مسیحی ایک ایسی ہی چیز سے گزر رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ رویہ حاصل کرتے ہیں کہ میں صرف ایک ہوں، یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ہمارے پاس ایلیا نبی ہے، اور وہ جیسے عجیب ہو جاتا ہے۔ ایلیا کچھ ہلکا سا ہو جاتا ہے اور بدکار ملکہ ایزابیل اس کے پیچھے لگتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، اور اس نے کہا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ لہٰذا وہ افسوسناک پارٹی کر رہا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور وہ لفظی طور پر خودکشی کر لیتا ہے۔ اس نے کہا اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اور خدا نے اس سے کہا، اس نے اس کے منہ پر تقریباً تھپڑ مارا اور کہا تو میں بھی اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا۔ یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک ہیں، پر آپ اکیلے نہیں ہیں۔ رومیو 8ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی پائیں، حقیقی زندگی پائیں۔ وہ آپ کے لیے زندگی چاہتا ہے، جبھی وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ عبرانیوں کی کتاب کے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہنا چاہوں گا۔ بائبل کہتی ہے کہ نہیں چھوڑے گا، اس کا مطلب ہے جسمانی طور پر آپ کو نہیں چھوڑے گا، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دل سے آپ سے نہیں ہٹے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا غصہ ہے، خدا ناراض ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ احساسات آتے ہیں، احساسات جاتے ہیں۔ بائبل میں شیطان کے نام سے ایک ہے بھائیوں پر الزام لگا، وہ ہمیشہ آئے گا اور تم پر الزام لگائے گا۔ چنانچہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یوحنا 14ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اب سنیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو جذبات کو ہر چیز پر فوقیت دیتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، لیکن یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یہاں یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ احساسات کو اپنی زندگی پر حکمرانی نہ کرنے دیں، جذبات کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اب آپ اپنے دل کو پریشان نہ ہونے دینے کے لیے ایک دو چیزیں ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک وہ ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، لیکن جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے کیا کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خاموش لوگ ہر وقت بات کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنے آپ سے بات کرتے ہیں۔ خود سے بات کرنا صحیح ہے، یہ بائبل میں ہے۔ ہم خود سے خود کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم خود کو صحیح اور غلط کی پہچان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ اب داؤد نے اپنی روح سے کہا، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ وہ خود سے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا، اے روح تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ زبور 42 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، وہ خود سے بات کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ عجیب ہیں، آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں تو صرف انہیں بتائیں نہیں، آپ عجیب ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ میں خود سے بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی خود گفتگو یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یوحنا 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے ہم جانیں گے کہ حق کے ہیں، اور جس بات میں ہمارا دل ہمیں الزام دے گا اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جمی کریں گے۔ لہٰذا آپ کو اپنے دل کو یقین دلانا ہوگا، آپ کو اپنے دل کی بات کرنی ہوگی۔ ویسے آپ کا دل آپ کی جان یا آپ کے دماغ اور آپ کی روح کا مجموعہ ہے۔ دل دو کا مجموعہ ہے، لہٰذا آپ کو آپ سے بات کرنا ہوگی۔ لیکن جب آپ خود سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو خود سے صحیح بات کرنا ہوگی۔ کچھ لوگ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کبھی آرام نہیں ملتا،
اور میں ہمیشہ پڑھتا جاتا ہوں، میں کبھی وزن کم نہیں کر سکتا، اور میں کبھی بھی قرض سے نہیں نکل سکتا، اور میں کبھی بھی اس نشے کو نہیں توڑ سکتا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی اپنے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کبھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ غلط قسم کی بات کرنا ہے۔ اگر آپ یہی کر رہے ہیں تو آپ اپنے دل کو غلط کہہ رہے ہیں۔ فیلمون پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ لہٰذا آپ کو اور مجھے ہر اچھی چیز کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس مسیح میں ہے۔ لہٰذا جب یسوع نے شیطان کو شکست دی اور مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا، وہ سب کچھ جو اس نے کیا، اس نے اپنے لیے نہیں کیا، بلکہ وہ سب اس نے تمہارے لیے کیا، اس نے میرے لیے کیا۔ اسے خود شیطان کو کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے یہ ہمارے لیے کیا۔ بائبل میں جب آپ ایک مسیحی بن جاتے ہیں، وہ لفظ جو اکثر استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں مسیح میں۔ آپ مسیح میں ہیں کیونکہ اس نے اپنے لیے نہیں کیا، اس نے آپ کے لیے کیا ہے، اس نے میرے لیے کیا ہے۔ خدا کی نظر میں وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گیا کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ سب ہمارے لیے کیا۔ اسی لیے پولس رسول نے کہا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، ہم اس کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں، ہم اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے ہیں۔ اب پولس یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس کے والد ان 2 چوروں میں سے کوئی ایک ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ وہ یہ شخص ہے جو میں مسیح سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ یسوع صلیب پر چڑھ گیا اور وہ شخص مسیح کے ساتھ صلیب پر مر گیا، اور وہ شخص یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہوا، اور وہ شخص مسیح کے ساتھ جی اٹھا، اور وہ شخص آسمانی جگہوں پر مسیح کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب افسیوں پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ کہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ اور ہمیں یہ کہنا شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ آپ کو ہر اچھی چیز کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے جو آپ مسیح میں ہیں۔ اچھا سنیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مسیح میں ہمیشہ آپ کی فتح میں رہنمائی کرے گا۔ وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یوحنا پہلے باب کی 5ویں آیت لکھا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اندھیرے کی ریاست میں اس کے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں نجات ملی ہے، اور اب آپ مسیح میں ایک نئی مخلوق ہیں۔ اور بائبل دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب کی 17ویں سے 18ویں آیت میں ہمیں یوں بتاتی ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ دیکھو تم مسیح میں ہو، آپ اس کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔ مسیح میں شفا آپ سے تعلق رکھتی ہے۔ مسیح میں بائبل کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کی فتح میں رہنمائی کرے گا۔ مسیح میں آپ کے لیے ایک پیش رفت ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ آپ مسیح میں غالب آئیں گے۔ دیکھو ہم نے اقرار کرنا شروع کیا کہ ہم مسیح میں کون ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو یقین دلاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بتانے لگتے ہیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی آج کا پیغام ختم کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات، یہاں ایمان کا اقرار ہے، لیکن ایمان پر اقرار ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب آپ پہلی بار کہتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں تو یہ فوراً لکھا نہیں جا سکتا، اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ لیکن رومیو 10ویں باب کی 10ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، لہٰذا ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے ہم اسے ایمان کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے اندر سے ہوتا ہے۔ تو اکثر ہم باہر کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم ایک احساس کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم ایک مظہر کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم باہر سے کچھ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ پہلے اندر سے ہوتا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم اقرار کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں تو ہم خود کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دل کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ اقرار کرتے رہتے ہیں کہ خدا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور وہ دن آئے گا جب ایمان پر اقرار نہیں بلکہ ایمان کا اقرار ہوگا۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے
کہ ہمارا ایمان پکا ہو جاتا ہے ہر اس اچھی چیز کو تسلیم کرنے سے جو ہمارے پاس مسیح یسوع میں سے ہے. اور بہت سارے مسیحی فتح کا تجربہ نہیں کرتے کیونکہ وہ کبھی بھی اس بارے میں جرأت مندانہ بیان نہیں دیتے کہ وہ مسیح میں کون ہے. لیکن ہمیں اپنے دلوں کو یقین دلانے کی ضرورت ہے. ہمیں خود کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں. خود سے بات کریں اور بتائیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں. آج اگر آپ کو اپنے دل میں احساس ہو کہ آپ خدا کے ساتھ راست باز نہیں ہیں، آپ خدا سے دور ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ راست باز ہونا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں جو خدا آپ سے چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ وہ معافی حاصل کریں جو معافی وہ آپ کو پیش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دیں. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر دعا کریں تاکہ آپ وہ معافی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دیں. میرے پیچھے کہیں، اے خدا مجھے یقین ہے کہ یسوع صلیب پر مر گیا. مجھے یقین ہے کہ اس کے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھا. میں اسے اپنا سارا دل اور اپنی ساری جان دیتا ہوں. میں ہر روز اس کے لیے زندہ رہوں گا. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین. اگر ابھی آپ نے اپنے دل سے اس دعا کو مانگا ہے تو آپ اب سے خدا کے ساتھ راست باز ہیں. آپ کو معاف کر دیا گیا ہے. آپ مسیح کے خاندان کا حصہ بن چکے ہیں. میں نے آپ کی روحانی زندگی کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب لکھی ہے جو میں آپ کو بالکل مفت فراہم کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو مسیح کے روح میں بڑھتے رہنے میں مدد دے گی اور آپ کی روح کو تازگی بخشے گی. آپ اسے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے آپ کی نئی زندگی. اس سے آپ کو برکت ملے گی اور خدا میں بڑھتے رہنے میں مدد حاصل ہوگی. اگر آپ نے ابھی وہ دعا پادری ڈوائن کے ساتھ کی ہے تو اپنی زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے لیے بہت پرجوش ہیں. جیسا کہ پادری نے کہا کہ ہم آپ کو ان کی کتاب آپ کی نئی زندگی کی مفت کاپی بھیجنا پسند کریں گے. walkingbyfaith.tv پر لاگ ان کریں اور ہم اسے آپ کو بھیج دیں گے. اسے فوراً وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں یا آپ اسے ہماری ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں. یہ بالکل مفت ہے اور آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے. دنیا بھر میں زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے واکنگ بائی فیتھ کو آن اور آف ایئر پر چلایا جاتا ہے. اگر یہ خدمت آپ کے لیے ایک نعمت ہے تو ہمارے ساتھ شراکت دار بننے پر غور کریں. اب آپ WBF گفٹ کو 1-888-364 گفٹ پر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. walkingbyfaith.tv/gift پر جا سکتے ہیں یا ہماری ایپ پر دیے ہوئے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں. ہمیں روکو Amazon Fire TV اور اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر WBF TV لکھ کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے پسندیدہ ایپ سٹور پر ہماری ایپ چیک کریں. آپ ماضی کے خطبات ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نوٹس کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں اعترافات بیان کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ. زبور نمبر 23 کو اپنے دل میں رکھیں. میری دعا ہے کہ جب آپ اپنی وادیوں سے گزر رہے ہیں تو یہ آیت ذہن میں آئے،